جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNA کے ساتھ علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پیاف کے چیئرمین، جو ایک بہت بڑا ٹریڈنگ بزنس گروپ ہے لاہور میں، ان کے چیئرمین ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے، اس میں ان سے یہ بھی بات کی جائے گی جو چیمبر میں آئندہ الیکشن ہونے ہیں، 2023 میں ہونے ہیں، 2024 میں ہونے ہیں، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ملک کی معاشی صورتحال جو اس ٹائم بڑی ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سہگل صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ، ٹائم دیا آپ نے، کمیٹڈ تھا آپ کا ٹائم ہم سے۔ تو ایک تو عمرے کی بھی مبارک ہو، آپ کر کے آئیں۔ دوسرا یہ بتائیں یہ صورتحال اس ٹائم کیا چل رہی ہے چیمبر میں؟ الیکشن 2023 میں ہونے ہیں سپٹمبر میں، یا 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، اور DGTO ان کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا صورتحال، اس پہ تفصیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کوہ نور چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ اور جہاں تک بات ہے یہ الیکشنز کے حوالے سے، میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 1.5-2 ماہ سے بہت ساری اسپیکولیشنز مارکیٹس میں گردش کر رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے، پہلے سے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہیں اور ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور تاجر برادری چونکہ وہ معیشت کو سمجھتی ہے، اور اس جو اسپیکولیشنز ہیں یا جو اس قسم کی افواہیں گردش کرتی ہیں، اس کے معاشی اور ملک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ہم اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بالکل ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ DGTO ہے، ان کی طرف سے ہمیں جو شیڈیول ملا ہے 28-29 سپتمبر کو ہم الیکشن کروا رہے ہیں، اور یہ شیڈیول چونکہ لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو باڈی نے اپروو کیا، اس کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے DGTO کی طرف سے تو ہم اس کو، الیکشن اس سال ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اگر اس کی یہ پینڈنگ میں جاتے ہیں تو ہماری تیاری اسی حوالے سے بھی پوری ہے۔ جی اچھا سہگل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب DGTO ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹے بھی ایک ہوا ہے، اور وہ پھر ایک کہتے ہیں کوئی کچھ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ، وہاں سے پھر انہوں نے واپس کر دی وہ کہ جی ہائی کورٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ بھی کچھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا DGTO صرف؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ DGTO ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ہم بینگ پاکستانی شہری، ہم پاکستان کی عدالتوں کو اوبے کرتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ DGTO پھر اس کے مطابق ہمیں جو ہمیں ریگولیٹ کرے گا، ہم اس کے مطابق اس کو فالو کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ چیئرمین پیاف ہیں، ایز اے چیئرمین پیاف آپ نے ٹریڈنگ کمپنیز جو ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے لیے کیا کیا آپ اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ بالکل، دیکھیں جی، جو پیاف کے متعلق سارے دوست جانتے ہی ہیں، پیاف ایک، میں تو کہتا ہوں یہ ایک جماعت نہیں، اب ایک تحریک بن چکی ہے۔ میں جب سے اس کو میں نے اون کیا ہے، میں کو تقریباً 1.5 سال سے اس کا چیئرمین ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک تحریک بن چکی ہے۔ تحریک کس چیز کی؟ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے لوگوں کی اکانومی کو بہتر کرنے کی تحریک ہے، اور یہ ایک مشن ہے جس کو میں لے کے چلا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے ہمارے پیٹرن چیف انہوں نے بھی یہ یعنی اس کی ابتدا کی، اور پھر مختلف فورم پہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا، لاہور چیمبر کے صدر رہے، پھر فیڈریشن کے صدر رہے، اب اس وقت SAR کے نائب صدر ہیں، اسی طرح ہمارے انجم نثار صاحب، اسی طرح ہمارے جو سابقہ لاہور چیمبر کے صدر، ہمارے سابقہ چیئرمین اس وقت فیڈریشن کے صدر ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب۔ سو یہ ایک لیجیسی ہے، اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو لوگوں کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں۔ فہیم صاحب، یہ آپ سے بات کرنا میں چاہوں گا، آپ کو یہ پتہ ہے اس ٹائم جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، 75 ایئرس میں ہم کدھر کھڑے ہیں، اور اس ٹائم اتنی ابتر صورتحال بن چکی ہے کہ کاروباری انسان بھی بہت پریشان ہے اس میں، خاص طور پہ جو الیکٹریسٹی کے بل ہیں، اتنا ہائی ٹیرف ہے، دنیا میں سب سے بلند ترین ریٹ ہے، اور اس وقت ڈومیسٹک بھی بہت ہائی ہے، اور دوسرا یہ کمرشل اور جو انڈسٹریل ہے ٹیرف وہ بھی بہت ہائی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پاس امپورٹس کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے، اور آپ کیونکہ آرٹیفیشل ایتھر کی صنعت سے وابستہ ہیں، کیا مشکلات ہیں اور کیسا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں، اور جو مختلف سیکٹرز میں ہماری حالت ہوئی ہے،
اس کے بارے میں سمپلی اگر اتنا ہی کہوں کہ طوفان جس گھر کے فصیلے بام و در میں رہتے ہیں، ہمارے حوصلے دیکھو کہ ایسے گھر میں رہتے ہیں. اس وقت ہر سیکٹر زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایسا، اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ظاہر ہے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر میرے سے کوئی پوچھے تو تقریباً جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں نا، اس کو مینجمنٹ ان کی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہ ڈسکوز دیکھ لیں، ہمارا یہ جتنے ٹیکس کلیکشن کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ لیں، ہمارے جو ایون کہ ہم اپنی یعنی بزنس کمیونٹی کو لے کر دیکھیں. دو چیزیں ہیں، یہ سارا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کا کھیل ہے. اگر ٹیکس پیئر اپنی رسپانسبلٹی سے آگاہ ہو مکمل طور پہ، آن دی ادر ہینڈ ٹیکس جو کلیکشن اتھارٹی ہیں وہ ان کے رائٹس سے پوری طرح آگاہ ہوں. دیکھیں جو بندہ ٹیکس دیتا ہے اس کے کوئی رائٹس بھی ہیں. تو ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور دوسری ٹیکس پیئر کو بڑی سہولیات ملتی ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں ٹیکس پیئر کو سنپ کیا جاتا ہے، اس کو ڈسہارڈ کیا جاتا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ عوام کے سامنے ایک مثال بن کے پیش کیا جائے، ان کو عبرت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے ہمارے ملک میں بہت کم ہے. تقریباً 1% بھی میرے حساب سے پوری نہیں بنتی. اور کم از کم ہمارے اگر ریجنل کنٹریز میں ان کا کمپیریزن کیا جائے کہ اس وقت ہم اگر 3% کے قریب بھی ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہو جائے تو ہم ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں. اس ٹائم فہیم صاحب ڈالر اسٹے نہیں کہیں کر رہا، بڑھتا جا رہا ہے. اس کی قیمت قدر میں روز بہ روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 300 پلس ہو چکا ہے، 320 پہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل مشکل سے ہو رہا ہے. کیا آپ اس میں کیا جائے؟ اتنی بڑی یعنی یہ ایک سیٹ بیک ہے کہ ہماری اکانومی پر کم از کم معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم ڈالر ہونا زیادہ 150 روپے تک ہونا چاہیے تھا. اب امپورٹ بیس کنٹری کے ساتھ یہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور بجلی کا ٹیرف آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور لوکل پروڈکشن ہماری نہ ہونے کے برابر. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی پالیسیز بنائی ہیں وہ لوکلائزیشن کی طرف ہم شروع سے گئے ہی نہیں. کچھ ایسے معاملات، اب جیسے ہم نے ایف ٹی ایز دوسرے ملکوں سے جب سائن کیے، اس میں بھی جو ہم سٹیک ہولڈر کو، جو لوکل انڈسٹری کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ نے ایف ٹی اے سائن کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ساتھ دوسرے ملکوں سے کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اگر تو ہو رہی ہے تو ان آئٹمس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم نے اپنی ایک تو یہ کچھ پالیسی بناتے ہوئے یہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا. پھر ہمارے ہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ اس قدر زیادہ ہے آپ، اور ہمارے ہاں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر ہیں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اتنی یعنی ہمارے ہاں آپ کہیں آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ سے واسطہ پڑ جائے، آپ نے کہیں کنیکشن لینا ہے گیس کا یا بجلی کا یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، تو جب بھی آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو یہاں پہ لگ پتہ جاتا ہے کہ انڈسٹری کس طرح چلائی جاتی ہے. تو جب تک ہم کاسٹ، دو چیزیں ہم اپنے ملک میں اگر بہتر کر دیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ہمارے یہاں پاور سیکٹر آپ اپنے ریجنل دیکھیں، ہم اپنا موازنہ کبھی بھی یورپ امریکہ سے نہیں کرتے. ہم اپنا موازنہ ہمیشہ اپنے ریجنل کنٹری سے، انڈیا سے، چائنا سے، آپ ادھر اپنا ویتنام سے کریں، بنگلہ دیش سے کریں. جتنا الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں رہا. آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے کوئی کمپیریزن نہیں رہا. 25% کے قریب وہ جو آپ کا کائبر ملا کے آپ اس ریٹ آف انٹرسٹ پہ آپ اپنی انڈسٹری کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے اگر آپ کے پاس آپ نے امپورٹ بیس کنٹری ساتھ اس کے پیرلل دیکھیں، یہ جو ڈالر کی بات آپ نے کی ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے. ہماری جو ارننگ ہے بیسیکلی وہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور ہمارے ایکسپینسز جو ہیں وہ ہماری امپورٹ ہیں. تو آپ کے ارننگ کے جو سورس ہیں ایکسپورٹ، اور جو ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے یہاں سے گئے ہوئے محنت کش جو بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ایف ڈی آئی کی صورت میں وہ آتی ہے، ان تینوں کا بیلنس نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ہم شروع سے بیلنس رکھتے تو میرے خیال میں اس کرائسس سے ہم نہیں گزر سکتے تھے. ہمارے ہاں جو ہماری میکسیمم ایکسپورٹ گئی ہیں وہ تقریباً 31 بلین US ڈالر پہ گئی ہیں. لاسٹ گورنمنٹ جو ہماری گئی ہے
उसी गवर्नमेंट में हमारी जो रेमिटेंसीज ही फॉरेन रेमिटेंसीज भी मोर और लेस एक्सपोर्ट के हमारे बराबर थी, अराउंड $31 बिलियन। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, हम अगर चाहें, देखें अगर आपने कोई काम करना हो तो पहले विल पैदा की जाती है, तो अगर हम विल पैदा कर लें, अगर हम चाहें तो आज भी इस क्राइसिस से निकल जाते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जिसमें हमारा IT सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको हम बेहतर कर लें तो हम इन चीज़ों से, देखें IT सेक्टर में हमारे हमसाया ममालिक में $250 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है। जब मैं ये फिगर देखता था तो मैं बाज़ दफ़ा सोचता था कि सिर्फ एक सेक्टर की इतनी एक्सपोर्ट, हम उस वक्त तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, तो इसमें हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। IT सेक्टर में हमारा एक सेक्टर है फ्री लांसिंग, उसमें हम दुनिया के तीसरे से चौथे नंबर पे आते हैं, और हमारे पास चूंकि ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हमारे यहाँ, मैंने सुना है कि तकरीबन $3 से $4 अरब इस फ्री लांसिंग के हमारे बाहर पड़े हुए हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है उनको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके अपने मुल्क में लाया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इनको स्ट्रीमलाइन कर लें, अपनी यूथ को देखें, जिस तरह कोई प्रोडक्ट है ना, आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर आप कपड़े की कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई गारमेंट्स बना लेते हैं या कोई और चीज़ बना के भेजते हैं जिसको आप कहते हैं वैल्यू एडिशन, तो आप वैल्यू ऐड करके देते हैं तो आपको ज़्यादा उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है, आप अगर इसको एक्सपोर्ट करते स्किल डेवलपमेंट के साथ, इनको उनके किसी भी आप उसकी उनको किसी भी मुख्तलिफ शोबाजात में अगर उनकी रहनुमाई करते, हमारे जो इदारे हैं टेप्टा की तरह के, इनको स्किल बना के बाहर भेजते, तो हम अपने रेमिटेंसीज ज़्यादा बढ़ा सकते थे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे फ़हीम उर रहमान सहगल से, और हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक नाजरीन। फ़हीम उर रहमान सहगल साहब से गुफ्तगू हम कर रहे हैं। आज इनसे ये भी पूछेंगे बिज़नेस इनका क्या है, ये बिज़नेस आपका क्या है, ये जो आर्टिफिशियल लेदर है ये कब से कंपनी की बागदेद डाली गई और कैसा काम चल रहा है? बेसिकली ये बिज़नेस जो है मेरे वालिद साहब ने ये इधर देखिए जी 1970 में डेवलप किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेदर से ये शुरू हुआ है। वालिद साहब का क्या नाम? अब्दुर रहमान सहगल। तो मरहूम ये 1986 में उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन आई वाज टू यंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेदर से फिर आर्टिफिशियल लेदर में इसको हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है डिमांड इस वक्त लेदर की जो सप्लाई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं है दुनिया में, जो आबादी जिस तरह बढ़ रही है, तो फिर आर्टिफिशियल लेदर भी इसमें ऐड हो चुका है। तो हमने इसके बाद इस तरह के कुछ और प्रोडक्ट्स, मेरी स्पेशलिटी बेसिक जो सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मैं उसको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए लोकल जो है हमारी कार सीट कवर और ये शू और स्कूल बैग, ये इनकी जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है ज़्यादातर, और जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सियालकोट में, उसके आइटम्स हम इंपोर्ट करके उनके कंसर्न एक्सपोर्टर को देते हैं। एक्सपोर्टर को देते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपोर्ट होती हैं सारी। तो बिज़नेस सिस्टम कैसी सूरत हाल चल रही है, बिज़नेस में क्राइसिस है, हालात कैसे हैं? देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ चूँकि डिमांड सप्लाई डॉलर इस वक्त हमारे पास कम है, इसकी वजह से हमारे चूँकि इम्पोर्ट नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, तो इम्पोर्ट नहीं हो रही तो उसका नेचुरली इफ़ेक्ट जो है हमारी एक्सपोर्ट पे भी है, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं, फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं बेसिकली। तो हम चूँकि लोकलाइजेशन हमारे यहाँ नहीं हुई, रॉ मटेरियल्स इतने ज़्यादा हम नहीं बनाते, तो हमारी एक्सपोर्ट भी डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। कितने अरसे से लाहौर में ही शुरू से रह रहे हैं आप, या किस इलाके से ताल्लुक है? जी, मेरे पेरेंट्स बेसिकली चिन्योर से माइग्रेट किया हमने, तो फिर यहाँ पे लाहौर में सेटल हो गए। तो सेटल हुए काफ़ी अर्सा हो गया? जी, सिंस 1970। तो उसके बाद ये एजुकेशन क्या लिया आपने?
جی میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ بی ایس سی کیا ہے اور میں نے 1 سال انگلش لٹریچر بھی پڑھا ہے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے کاروبار میں آنا پڑا تو میں وہ میری پڑھائی درمیان میں رہ گئی. اچھا, یہ آپ نے ہم حالات دیکھے ہیں 76 ایئرس میں, جو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں بڑے نگفتہ بے معاشی حالات ہیں. ایسے کرائسس پہلے آپ نے کبھی زندگی میں اپنے دیکھے پاکستان میں؟ دیکھیے جی, ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, شروع میں تو ہماری اکانومی جس طرح بوسٹ کر رہی تھی اور ہم نے دیکھا ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں, میں پڑھ رہا تھا کس دور کی بات کر رہے ہیں یہ 90 میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منموہن سنگھ صاحب جب وہاں وزیر اعظم تھے, وہ ہمارا پروگرام لے کے گئے تھے اس وقت. جی, انہوں نے ہمارا جو ہے پروگرام لے کے, تو ان کی اکانومی بھی اس وقت کو تقریباً $1 بلین کے ان کے ریزرو تھے, تو انہوں نے ہمارا یہ پروگرام لے کے اپنی اکانومی کو آگے لے کے نکل گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1960s کا جو ہمارا پروگرام تھا, یہ ہمارے کورین, ایک تو چیزیں کچھ آپ کلیم کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ جو جس کو خود ایڈمٹ کرتے ہیں. کورین ایمبیسڈر آپ لاہور چیمبر کی ہسٹری میں نکال کے دیکھ لیں, کئی دفعہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ترقی کی ہے وہ 60s کا پروگرام پاکستان کا لے کے ہم نے اس سے ترقی کی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایمریٹس, وہ پی آئی اے ہمارا اتنی بڑی ایک ایئر لائن, اور جس ہم تو جب اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے اس کا ایک سلوگن ہوا کرتا تھا, دی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. انہوں نے ایمریٹس کو سکھایا, اور ایمریٹس آج کہاں ہیں تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں, ہم نے ترقی نہیں کی, ہم نے تنزل اختیار کی ہے. کون سا ایسا دور تھا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری لائی, اور لیڈر کون سا آپ کو پسند تھا؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں چونکہ لیڈرشپ کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. کوئی بھی لیڈر آتا ہے اس کو آپ جو اپنی جو کچھ بھی اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے, میرے خیال میں اس کو پورے طریقے سے اگر کام کرنے دیا جائے, اس کو اگر آپ جو آپ کا ایک سسٹم ہے جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس کو آپ صحیح طریقے سے اگر آپ چلنے دیں, لوگوں کو پسند اور ناپسند پہ اس کو رکھیں, تو میرے خیال میں یہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. سیاسی کون سا لیڈر آپ کو پسند رہا ہے جس کے دور میں سمجھتے ہیں کچھ بہتری آئی؟ میرے خیال میں پاکستان میں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے یہ لیڈرشپ کی کمی محسوس ہوتی ہے. میں اس حوالے سے کسی خاص شخصیت سے متاثر تو نہیں ہوں, کہ ظاہر ہے جس نے پاکستان کو ترقی کی معراج پہ پہنچایا ہو, تو وہ ہمارے یہاں چونکہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمارے یہاں میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ملک کی ترقی میں اتنا اچھا کردار ادا نہیں کیا. پاکستان سے لوگ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ اب تک 1 سال کے دوران بہت سے لوگ جا چکے ہیں 2023 میں. کیا آپ بھی باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, شفٹ ہونے کا؟ ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے پوچھی ہے. میں چونکہ اس مٹی کے ساتھ ہماری ایک ایفیلیشن ہے, پاکستان, اور پاکستان چونکہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا, اور اس کے ساتھ ایک محبت اور ہمارے بڑوں کی جو یہاں پہ مٹی ہے, وہ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم باہر جائیں اور ایون کہ سوچ بھی سکیں. جاتے ہیں, گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ یقین کریں, میں اگر میرے سے کوئی اکثر جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, بلکہ میں اپنی یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنا پوٹینشیل ہے, میں کسی بات کو یہاں پہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بالکل ریالٹی بیس بات بتا رہا ہوں, کسی دوسرے ملک میں اتنا پوٹینشیل نہیں تھا جو ہمارے ملک میں تھا. اور اس پوٹینشیل کو ہماری بزنس کمیونٹی نے, ہم نے خود ایکسپلور کیا ہے. تو اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں تو میں نہیں سمجھتا, لوگ بڑے یقین کریں, بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں, وہ بھی سوچ رہے ہیں, اور ہم کچھ چند $1 بلین کے لیے IMF کے محتاج ہو گئے, اور ان کی بہت ساری ایسی انڈیو ہم نے ان کی شرائط بھی قبول کی ہیں, بڑی سخت شرائط, بجلی ٹیرف جس میں پاور ٹیرف تھا, جس میں آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ تھا, جس میں آپ کے پیٹرول کی پرائسز ہیں, وہ بھی ہم نے قبول کر لیں. اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو رہی, اور بجائے وہ چند ڈالر ہم نے لیے, اس سے کہیں زیادہ جو پہلے صرف برین ڈرین ہوتا تھا, اب کیپٹل ڈرین بھی ہو رہا ہے بڑی تیزی سے.
میرے اس وقت جو میرے سامنے فگرز آئی ہیں تقریباً ہم سال 1.5 سال میں 2 ملین کے قریب ہمارے لوگ یہاں سے باہر کی ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ عمل بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیں گے جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو آپ سمجھتے ہیں آپٹمسٹک سوچتے ہوئے کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے آئندہ دنوں میں؟ اور سی پیک جو اب بڑا تیزی سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جو کہ پچھلے دور حکومت میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں شاید وہ بند کر دیا گیا تھا یا بہت سلو تھا. دیکھیں اس میں ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے نا تو جو آن گوئنگ پالیسیز ہیں وہ فوراً روک دی جاتی ہیں. وہ میرے خیال میں ہونا ایسا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہم منصوبہ ہوا ہمارا وہ 10 سال یا 15 سال اس کو وہاں پہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئے جو ہمارے آن گوئنگ پروسیس ہیں جو ہمارے منصوبے ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ سی پیک ایک گورنمنٹ شروع کرتی ہے دوسری گورنمنٹ اس پہ کٹ لگا دیتی ہے اس کو روک دیتے ہیں پھر دوبارہ جب ریورس کر کے آپ دوبارہ چیزوں کو چلاتے ہیں تو اتنی آسانی سے پھر وہ اسٹریم لائن نہیں ہو سکتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ہاں یہ چیزیں منون یہ چیزیں جو شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں اس سے نکل کے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا چاہیے. اور جتنے بھی جو اچھے منصوبے ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ میں شروع ہوں ان کو چلتے رہنا چاہیے. خصوصی طور پہ جو اکانومی کے اوپر جو پالیسیز بنے نمبر 1 ایک تو وہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کے ساتھ بنے ان کو آپ اون بورڈ لیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جو پالیسی بنے وہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو لے کے چلے. یہ جو آپ نے بتایا اب یہ کچھ صورتحال کچھ بہتر ہوتی آئندہ سالوں میں نظر آتی ہے؟ ڈالر کی قیمت قدر بڑھتی جا رہی ہے, یہ کس طرح اس کو بریک لگائی جائے؟ دیکھیں بزنس میں نا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اسٹیبلٹی. ہم کوئی بھی انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہماری ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ نے کسی کو سے کوئی آرڈر لینا ہے تو آپ نے اس کو پرائسز دینی ہے. اب پرائسز بیس کرتی ہیں ظاہر ہے آپ اس میں کیلکولیشنز کرتے ہیں بہت سارے مٹیریلز کے ساتھ اور پھر آپ جب ڈالر کا ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر جب آپ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری وہ چیزیں آج ڈالر کا ریٹ اگر 300 آج کی فگر جب ہم ویکینڈ پہ آفس بند کر کے گئے ہیں تو 301 روپے تھا ڈالر, آج جب کھلا ہے تو 304 ہے ڈالر کی پرائس. سو اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگی. تو جس ملک میں یہاں یہ حال ہو کہ آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس طرح کی صورتحال میں کوئی بھی بزنس چل نہیں سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی یعنی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو انشور کریں. بزنس میں جو ہے نا کسی بھی یعنی اسٹیبلٹی بہت اہم چیز ہے. یہ تو عام انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کچھ اکنامیکلی ملک کو بہتر بنا کے انتخابات کی طرف جایا جائے یا پھر انتخابات فوری طور پہ ہونے چاہیے؟ ذاتی خیال کیا آپ؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے نا اس کو چلتے رہنا چاہیے. یہ اگر کہیں اس میں جو ابھی بھی جو حالات ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے اس کا جو عمل دخل زیادہ ہے. تو آپ جو بھی ایک پروسیس ہے اس کو اگر جمہوری جو طریقہ کار ہے اس کو اگر چلنے دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس قسم اور الیکشن جو ہیں میرے خیال میں اگر ڈیو ڈیٹ پہ ہو جائیں اور جتنی اسپیکولیشنز انتخابات کے حوالے سے گردش کر رہے ہیں اور کوئی بھی جو الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے جو بھی اپنے عوام کے سامنے وہ جواب دے ہو تو میرے خیال میں اگر وہ یہ جتنا جلد ممکن ہو اگر یہ ہو جائے تو امید ہے انشاءاللہ ہم ان کرائسس سے نکل آئیں گے. جتنا جلد ممکن ہو الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ یہ ابہام ختم ہونا چاہیے, غیر یقینی صورتحال ختم ہونا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں فہیم سہگل صاحب. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین.
فہیم الرحمان سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے. اب ہم کچھ ہٹ کے گفتگو بھی کریں گے. جی فہیم صاحب, کھانے پینے کا شوق رکھتے ہیں, کیا پسند ہے کھانے پینے, یا بالکل ہی نہیں بالکل کھانے پینے کا جو ایک شوق ہے میں اسمارٹنس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا میں اس کی جتنی کیلوریز ارن کرتا ہوں اس سے زیادہ کچھ برن بھی کرتا ہوں. کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں, کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے پوچھ رہا تھا, کھانے کا شوق ہے؟ جی بالکل, کسی حد تک ظاہر ہے. آپ جب اور لاہور جیسے شہر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا, کھانے میں کیا پسند ہے؟ میری زیادہ تر جی گھر میں تو میں پلاؤ اور نہاری اس قسم کی چیزیں, یعنی دیسی کھانے ہی کھاتے ہیں. دیسی کھانا ایگزیکٹلی. بہرحال چائنیز بھی مجھے اچھا لگتا ہے. جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو میں زیادہ سی فوڈ ہی پسند کرتا ہوں. خود بھی کوک کرنا آتا ہے یا نہیں؟ میں اس معاملے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. ماشاء اللہ. شادی کب ہوئی اور بچے کتنے ہیں؟ میری 95 میں شادی ہوئی اور الحمدللہ 4 بچے ہیں. تو اللہ کا فضل, والدین کی دعاؤں ہیں, بڑی اچھی طریقے سے ہماری یہ ازدواجی زندگی گزر رہی ہے. بچوں کو تربیت اچھی دی, کہاں سے پڑھے ہیں بچے؟ جی میرے بچے ماشاءاللہ اس وقت ایک بیٹا لنڈن یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے گیا تھا لیکن میں نے اسے واپس بلا لیا, وہ اس وقت میرے ساتھ ہے. اور ایک بچہ LHC میں ہے, اور ابھی ایک بیٹے نے O3 کے چھوٹے نے جو ہے ایگزام دے کے اب وہ یعنی A لیول کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور جو بیٹی ہیں جی وہ بھی ایجوکیشن سے فارغ, شی از میرڈ ناؤ. مطلب بڑی ینگ ایج میں آپ نے بچوں کی بھی شادی کی اور خود بھی اسٹل یو آر ینگ. جی الحمدللہ, ہمارے یہاں چھوٹی عمر میں ہی جو ہے شادی کر دی جاتی ہے. تو سماؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پریکٹیکل لائف میں جلدی آ جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اچھا. دوسرا یہ ماتھے پہ محراب بھی ہے, یہ عادت نماز کی کب سے؟ نماز تو دیکھیں جی ایک بیسک ہماری جو ہے وہ دین کا بیسک رکن ہے اور ہونی چاہیے. یہ تو میرے خیال میں ایک ہماری وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو میرے خیال میں یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے. تو نماز تو شروع سے جب سے وہ سنبھالا ہے کوشش کرتے ہیں پڑھیں اور پڑھتے ہیں. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور اس کی ابھی بھی تڑپ ہو؟ دیکھیں جی, خواہش رکھنا اور بڑی سے بڑی خواہش رکھنا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کی آج کی جنریشن کو یہ میسیج بھی دوں گا کہ آپ اپنے خواب, اپنی خواہشوں کو جتنا بڑا رکھ سکتے ہیں رکھیں. ہاں اس کے حصول کے لیے آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ پوزیٹیو ہو. کبھی بھی نیگیٹو طریقے سے اپنی خواہش کے حصول کو حاصل کرنے کی تگ و دو نہ کریں. اور جتنا بڑا خواب دیکھیں اور بڑے سے بڑا خواب دیکھیں. جتنے بھی بڑے دنیا میں لوگ ہیں پہلے انہوں نے بڑا بننے کا سوچا ضرور ہوگا. تو اگر آپ سوچتے نہیں ہیں تو آپ بڑا بن نہیں سکتے. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ آپ کو بڑے سے بڑا خواب دیکھنا چاہیے اور بڑے سے بڑے بننے کے لیے اپنی تگ و دو کرنی چاہیے. دوسرا یہ بکس پڑھنے کا شوق ہے, آپ نے کہا تھا لٹریچر کا بھی آپ نے ذاتی طور پہ مطالعہ کیا ہے, انگلش لٹریچر کا, تو کیا لٹریچر میں کیا پسند ہے؟ جی مجھے لٹریچر میں نے انگلش لٹریچر تو خیر شوقیہ 1 سال پڑھا, اور شوقیہ 1 سال میں نے انگلش لٹریچر پڑھا. بیسیکلی تو میری ایجوکیشن BSc تھی سائنس میں, لیکن تھوڑا سا پوئٹری کو میں بہت پسند کرتا ہوں, انگلش ہو یا اردو میں. تو لیکن پریکٹیکلی جب ہم نے دیکھا, فار ایگزامپل ہم نے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے بڑی مجھے انسپائر کرتی تھی جب میں ینگ تھا. تو یہ جو ان کی شاعری نے مجھے بڑا انسپائر کیا, میرے میں وہ جو تڑپ جسے کہتے ہیں نا وہ پیدا کی. بلکہ ایک شعر تو میں اگر آپ کہیں نا کہ میری زندگی میں جو میں نے اس سے ہی بہت ساری چیزیں گین کی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو وہ جو ہمارے بحر کی موجوں میں وہ اضطراب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ مقام دیا. لیکن پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے جس طرح ہم اون کرتے ہیں اقبال کو, ہم نے قومی شاعر کہا اور خود ہی کا ایک استعارہ ہے وہ, الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ان کی اگر شاعری پڑھیں تو آپ میں, اور ہماری نوجوان نسل کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. ان کے بارے میں وہ بات کرتے تھے, خودی کی بات کرتے تھے. آپ نے یہ سنا ہی ہوگا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے خدا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم اگر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ نظر آتا ہے کہ جھکنے والوں نے رفتیں پائیں اور ہم خودی کو بلند کرتے رہے. تو ہم نے صرف نام کی حد تک ان کو اپنا قومی شاعر, حکیم الامت اور یہ بہت سارے القابات دیے, لیکن پریکٹیکلی ان کو اور ان کی تعلیمات کو اڈاپٹ نہیں کی.
ایک چیز میں پھر گفتگو کروں گا، کچھ معاشی بھی کچھ سیاسی بھی ساتھ ساتھ، کہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، ریجنل ممالک کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے نکلا، 76 ایئرس ہو گئے، اور بنگلہ دیش جو کہ 52 ایئرس کا اس ٹائم اس کی ہے، وہ ہم سے علیحدہ ہوا، وہ بھی ہم سے معاشی طور پہ بہت آگے ہے، ان کی اکانومی بھی ہم سے بڑی بہتر ہے. ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے پریکٹیکلی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا، ہم باتیں زیادہ کرتے رہے، ہم نعرے لگاتے رہے، اور جو کچھ ہماری اچھی چیزیں تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، نگلیکٹ کیا. ہم نے اپنے اندر جو پوٹینشیل موجود تھا، ہماری پالیسیز جس کا میں ذکر کرتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے اپنی کچھ عرصہ پہلے، کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑا آپ نے اس کو انکریج کیا، اور اس کی پالیسیز ہماری کسی زمانے میں ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے یہ کوئی 20-25 سالوں میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہزاروں، پورے ملک میں ہزاروں ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوں گی، لیکن مجھے کوئی 10 انڈسٹریل زون نظر نہیں آتے. آپ اندازہ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو ریئل اسٹیٹ کا جو ٹوٹل والیوم ہے تقریباً مور اور لیس 3 ٹریلین $، ہے، اور اس وقت یہ نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے. پھر ہم جب پالیسیز چینج کرتے ہیں، آل آف سڈن ہم نے اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈسکریج کیا، اتنا ڈسکریج کیا ہے کہ اب اس میں جو سرمایہ ہمارا ڈمپ ہو گیا ہوا ہے، ہم اس کو ریسکیو بھی نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیں نا، اب پالیسیز ہم سڈنلی بناتے، کبھی کچھ ہیں پھر اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. تو پالیسیز بناتے ہوئے ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ایگریکلچر ہماری دیکھ لیں، ہم جو پروڈیوس کرتے ہیں، ہماری گندم اگر 32 من فی ایکڑ ہے تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ تقریباً 50 من کے قریب ہے. تو یہ سارے ہم نے R&D ہمارے ملک میں اچھی نہیں ہے. ہم کسی بھی سیکٹر میں اگر جائیں تو ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہاں نہیں ہے. میکینزم ہمارا، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، پالیسیز ایسی نہیں ہیں، اور پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کسی شعبے میں. تو کوئی کسی چیز کو کسی چیز کا کوئی جواب دے نہیں ہے. اب ہمارے یہاں اس وقت بلنگ کا ایشو ہے، الیکٹریسٹی کی پرائسز کا. اب وہ اگر آپ بل کو دیکھیں، اس میں کس قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، یونٹ پرائس کیا ہے، اس پہ کوئی عام آدمی بیچارہ اس وقت پریشان ہے. اور جو جس طرح سے آپ نے یہ بلنگ کی ہے اس پہ، یعنی آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو کس، یعنی اس پہ کیا آپ نے فارمولا اپلائی کیا. ان ممالک سے، بنگلہ دیش سے اور بھارت سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا چیز ہم سیکھیں ان سے؟ دیکھیں جی، ان میں سب سے پہلے آپ نے سیکھنے کی کوشش، جو میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھا ہے. ہم نے اپنے ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا. میں یہ دیکھتا ہوں، ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز جو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پچھلے کچھ عرصہ میں جو پاورٹی لیول ہے وہ 25% ہماری آبادی کا پاورٹی لیول سے نیچے آ گیا ہے. اور جو ریسنٹ فگر ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 40% تک جو ہماری پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لیول سے، غربت کی لکیر سے نیچے آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا ہمارا جو المیہ ہے وہ ہم تہذیب کی لکیر سے نیچے چلے گئے. ہماری جو مورالٹی لیول ہے وہ اس حد تک گر گیا ہے، وہ عوام ہو، حکمران ہو، وہ سارے جو ہے ان پہ یعنی ہم تہذیبی طور پہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم اپنے ملک کو اپنا نہیں سمجھتے. یہ میں جس آفس میں بیٹھا ہوں، میں اس کے لیے تو کوشش کروں گا کہ یار یہ اچھا ہے، اس میں صفائی بھی ہو، اس کا نظام بھی اچھا ہو، اس میں کہیں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے. لیکن جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں، یہ سڑکیں، یہ ادارے، یہ ہاسپٹل، یہ جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ اسٹیشن، ایئرپورٹس، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بتائیں، مختلف ممالک کے دورے کیے، کن کن ممالک میں دورہ کیا آپ نے دیکھا، اور کون سا ملک جس سے آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم چند ممالک ایسے تھے، یورپ جاتے تھے تو بڑا متاثر ہوتے تھے. اب تو جن ملکوں میں ابھی جن کی ہسٹری بھی اتنی پرانی نہیں ہے، آپ یہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، یہ تو ہمارے ہوش میں ہم نے اپنے سامنے دیکھا یہ بنتے ہوئے، اس کو پنپتے ہوئے. اور اب تو کہیں بھی چلے جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اور
25-50 سال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک یہ بالکل یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں سے جس طرح لاہور ٹو کراچی فلائٹ ہے, اتنی دور ہے یہ آپ کا دبئی. اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. دبئی سے آپ سمجھتے ہیں گوادر بھی کچھ دبئی بن سکتا ہے فیوچر نیئر میں یا کس طرح سے؟ دیکھیں جی, اب آج آپ شروع کریں تو ظاہر ہے وہ اتنی جلدی تو یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں. اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, دنیا کی بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, 65% کے قریب 60 to 65% یوتھ ہمارے یہاں موجود ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم ہیومن ریسورسز کو بروئے کار لائیں, اور پھر ابھی ریسنٹلی جو جاپان ہے اس میں تقریباً 6.4 ملین کی ان کو مین پاور ہیومن ریسورسز چاہیے تھے. اس میں جو 6 ممالک سے جن سے انہوں نے وہ لوگ منگوانے ہیں, اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ابھی تک ہمارے ہاں انڈیا نے, بنگلہ دیش نے, فلپائن نے اور ایون سری لنکا نے وہاں پہ بڑی اپنی جو ہے وہاں پہ اپنی ہیومن ریسورسز وہاں مین فورس بھیجی ہے, لیکن پاکستان میرے خیال میں ابھی چند سو بھی وہاں اپنے لوگ نہیں بھیج سکتا. اور ریسنٹلی ابھی بھی وہ پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں جو جیپنیز لینگویج سکھائیں لوگ ہمارے نوجوانوں کو, ان کے یہاں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے متعلق بتائیں. اچھا جی, ایک تو اکانومی بہت بڑی ہے چائنا کی, دوسری اکانومی جو آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے انڈیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھی کاروباری تجارتی ریلیشنز ہونے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, بیسیکلی یہ ریجنل ٹریڈ جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ہمسایہ میں, جن کے ساتھ آپ کا بارڈر لگتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ اس طرح اس کو وہ ٹریڈیشنلی چیزوں کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں بارڈر ٹریڈ کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں بیسیکلی جو فیکٹ ہے ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم. انڈیا کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے. لوگ یہاں سے دبئی مال انڈیا سے دبئی جاتا ہے, دبئی سے ہمارے یہاں پھر وہاں پہ دوبارہ واپس ہم یہاں دبئی سے بہت مہنگا آتا ہے, ظاہر ہے وہ آپ کا فریٹ وہ نہیں ہوگا, وہاں پہ جو ایکسپینسز ایڈ تو ہمیں انڈین روپیز میں ہی بارڈر پہ چیزیں لے سکتے ہیں. تو یہ انڈیا ہو, ایران ہو, آپ کا افغانستان ہو, اس طرح ہمیں ان کے ساتھ اپنے روابط جو ہے اب ٹھیک کرنے چاہیے. انرجی کرائسس بھی ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ گیس کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران سے یا پھر یہ جو وسط ایشیا ریاستیں ہیں, وسط ایشیا, وہاں سے ہمیں گیس لینی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے ان جو اس وقت کرائسس ہیں ان کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. ہم نے اپنی جو الیکٹریسٹی ہے وہ آئل بیس رکھی, اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے امپورٹ ٹیرف بھی بڑھا, امپورٹ بل بڑھا آئل کی امپورٹ کے ساتھ. اور پھر یہ اتنی مہنگی ہے, آپ کی ہائیڈل, آپ کے پاس ایسی کیپیسٹی موجود تھی کہ آپ ہائیڈل سے بجلی بنا سکتے, آپ ونڈ مل یوز کر سکتے, آپ یہ اپنا جو ہے آپ کا سولر, اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے آپ الٹرنیٹو ریسورسز کی اگر اب ہم جاتے, جو ہمارے ملک کے موسم اور جو انوائرمنٹ تھے وہ اس کے لیے بڑے کمپیٹیبل تھے, ہم نے وہ یوز نہیں کیے. آج بھی ہم اگر ان چیزوں کو دوبارہ سے امیڈیٹلی اڈاپٹ کریں اور اپنے پاور, دیکھیں آپ نے گیس کو ضائع کر دیا. ایک وقت تھا جس طرح میں نے کہا کہ پہلے ہم پالیسیز بناتے ہیں, ہم نے ایک پالیسی بنائی جس میں ہم نے اپنے CNG سیکٹر میں یہ ساری گیس ضائع کر دی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین, گفتگو ہم جاری رکھیں گے اور فہیم الرحمان سہگل کے بیٹے ہیں جو ادھر دو, ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. جی ناظرین, یہ فہیم الرحمان سہگل جو پیاف کے چیئرمین ہیں, ان کے بیٹے ہیں. یہ بھی ان کے ساتھ بزنس میں ان کے ساتھ ہیں اور ریسنٹلی بزنس میں آئے ہیں کچھ چند سال پہلے. کہ ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مجاہد الرحمان نام ہے میرا. جیسا بزنس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہوگا؟ مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال میں کیسا لگا بزنس میں آنا آپ کو؟ جی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. یہ ہے کہ جب سے یہ ہے کہ جب سے آئے ہیں تب سے ذرا اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے, اوپر نیچے ہو رہی ہے, لیکن الحمدللہ ایکسپیرینس بڑا زبردست رہا. تو پاکستان میں جو اس ٹائم حالات بنے ہیں, پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ تو نہیں کہ مستقل طور پہ باہر چلے جائیں؟ نہیں, بالکل بھی نا امید نہیں ہے. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اور میری یہ جو نوجوان باہر جا رہے ہیں ان سے بھی التجا ہے کہ ذرا یہاں پہ اپنے جو ہے کوشش کریں اپنے جو ہے ذرائع معاش بنانے کے لیے. اور ویسے اچھی زندگی کا حق تو سب کو ہے, یہ ہر کسی کا رائٹ ہے باہر بھی ایکسپلور کرنا,
لیکن یہاں پہ بھی میرے خیال سے اگر محنت کی جائے تو کافی آپ کے سلسلے بن سکتے ہیں. آئندہ آپ سمجھتے ہیں کہ چند سالوں میں پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی؟ جی بالکل بالکل, ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہیں, انشاءاللہ صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. یہ ہے کہ انسان جو اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. ایز اے قوم ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں, ساری قومیں کرتی ہیں, تو انشاءاللہ ہم واپس, انشاءاللہ امید ہے کہ ہم واپس پاکستان رائز کرے گا. مجھے یہ ذرا دکھائیں, آرٹیفیشل جو لیدر ہے کون سا ہے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں؟ جی یہ ایگزامپل کے طور پہ میں نے رکھی ہوئی ہے. جو میری جو اسپیسیفک آئٹمز ہیں وہ میں اسپیسیفکلی صرف لیڈیز شوز میں کرتا ہوں. سارے بھائیوں نے علیحدہ جی جی پاپا کی آئٹمز علیحدہ ہیں, میرے بھائی کی علیحدہ. میں جو جن میں ڈیل کرتا ہوں وہ لیڈیز شوز کی آئٹمز ہیں. ابھی مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو شائنی سا جو سرفیس بنا ہوتا ہے, یہ لیڈیز شوز میں آپ کو نظر آتا ہوگا اکثر, آپ کسی بھی دکان میں جاتے ہوں جوتوں کی. تو میں یہ کرتا ہوں, چائنا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ سپلائی دیتے ہیں. تو آگے جو کارخانے دار ہوتے ہیں, جو مینوفیکچرز ہوتے ہیں, وہ پھر ان سے بنا کے فنش گڈ بنا کے وہ پھر سیل کرتے ہیں. اس فیکٹریز کو یا وہ بنانے والے ان کو آپ سپلائی دیتے ہیں؟ جی بالکل, ان کو سپلائی چین ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم گفتگو ناظرین مجاہد صاحب سے گفتگو کی, کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یوتھ کو میسج دینا چاہوں گا کہ اسکلز سیکھیں اور جاب کی طرف بھی جائیں, لیکن کوشش کریں کہ جاب کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ جابس کریٹ کریں, بزنس اسکلز سیکھیں, اور بس یہ کہنا. تھینک یو. ناظرین, فہیم الرحمان سائیکل جو پیاف کے چیئرمین ہیں, ان کے دوسرے بیٹے فہد جو ہمارے ساتھ ہیں, وہ ریسنٹلی اس بزنس میں آئے ہیں. جی فہد, بتائیے گا کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میں بیسکلی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے اپنے والد صاحب کی یہ کمپنی کوئی سمجھ لیں لاسٹ ایئر ایز این انٹرن جوائن کی ہے. اور جس ٹائم پہ میں نے جوائن کیا ہے اس کے اندر بھی اکنامک کرائسس تو چل رہے تھے, اور ابھی بھی اکنامک کرائسس تھوڑے سے زیادہ ہیں, لیکن انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور آپٹیمسٹک رہنا چاہیے کہ اس کرائسس سے ہم, بلکہ ہماری یوتھ ہی, پاکستان کی یوتھ اسی کرائسس سے باہر لے کر آئے گی. یہ اب جو بزنس میں پوائنٹ آف ویو آپ نے کہا انٹر ہوئے ہیں آپ بزنس میں, تو اسی بزنس کو کنٹینیو رکھیں گے یا آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی ہے کہ کرنے کے لیے؟ نہیں, اس بزنس کو تو کنٹینیو بالکل رکھنا ہے, لیکن ہمارا پلان ہے کہ مینوفیکچرنگ کی طرف بھی تھوڑا سا ریسرچ کریں. تو پاکستان میں؟ جی جی پاکستان میں. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج میں سب کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپٹیمسٹک رہیں, اور انشاءاللہ مطلب اچھا برا ٹائم ہر جگہ آتا ہے, ہر کسی کے لیے آتا ہے, اور لیکن مطلب سب کو جو ابھی پاکستان کے حالات ہیں سب کو ورک کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس حالات سے انڈیویجول محنت بھی کریں باہر نکلنے کے لیے, اور کلیکٹیو محنت بھی کریں. بہت شکریہ فہد. جی فہیم صاحب, گفتگو ساری ہوئی, ساری باتیں ہوئیں, یہ آپ کے بچوں سے بھی گفتگو ہوئی. اب یہ بتائیں کہ میسج کیا دینا چاہیں گے آپ ہماری نوجوان نسل کو یا قوم کو؟ جی, سب سے اہم بات جو آپ نے یہ سوال اپنے گفتگو کو ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے ظاہر ہے, تو میسیج یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, اس میں جو کمی محسوس کر رہا ہوں نا, بہت ساری چیزوں میں ایک پیشنس کی بھی کمی ہے. اپنے اندر پیشنس پیدا کریں. یہ مختلف یہ جو مشکل حالات ہیں یہ قوموں کی زندگی میں آ ہی جاتے ہیں, اور اگر آپ ان کرائسس سے گزریں گے نا تو آپ کو بہت سارے ایکسپیرینس ہوں گے. پھر آپ مشکل سے نکل کے, جب وہ کہتے ہیں نا بھٹی سے نکل کے جو ہے سونا وہ کندن بن جاتا ہے, تو انشاءاللہ ان کرائسس سے نکلیں گے. ہمارا ملک انشاءاللہ, میں نے جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ بڑا پوٹینشیل موجود ہے, اور وہ آخر کار اس مشکل وقت سے گزر کے نکل جائیں گے. تو آپ اپنے اندر پیشنس پیدا کریں اور جڑے رہیں, اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں. اور ہم جو ایک مسلمان ملک ہیں, ہم نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں. نماز اور عبادت کی روح کو سمجھیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں, لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں. اور بڑا اچھا جملہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں, کہ ہم آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان ضرور بن سکتے ہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. صورتحال جو ہمیں نظر آئی ہے اس ٹائم یہی ہے, اس انٹرویو میں جو کرکس یہی کہ پاکستان اس ٹائم شدید ترین اکنامک کرائسس میں موجود ہے, لیکن جو ہماری یوتھ ہے اس کو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو اپرچونٹیز بھی ملنی چاہیے,
اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپرچونٹیز بھی دے, اور یہ ٹیرف جو بجلی کا ریٹ ہے وہ صرف ڈومیسٹک لوگوں کے لیے نہیں عذاب بنا ہوا, یہ انڈسٹریل لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے, اس ٹائم چیلنج ہے, اور جو کمرشل لوگ ہیں ان کے لیے بھی. اس لیے اس ٹیرف کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے, سستی بجلی کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے, اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو صنعت کار ہیں ان کو سہولتیں دینی چاہیے, ڈالر کی قدر کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین نواز کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.